الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل جل جلالہ عما نوالہ اکیلا ہی ہر قسم کی عبادت اور ہر طرح کی ریاضت کا حقدار، تمام اعلیٰ تعریفات، ساری حرکات، سکنات، طیبات و تحیات صرف اور صرف اللہ عز و جل خالق کائنات کے لیے خاص اور مخصوص، وہی ہے ارض و سماوات کا پیدا کرنے والا، ارض و سماوات کی تمام مخلوقات اور موجودات کا پیدا کرنے والا، روزی دینے والا اور نشو و نما فرمانے والا، وہی ہے جو اکیلا ساری کائنات کا انتظام اور انصرام فرمانے والا ہے، ہر قسم کے تصرفات اور ہر طرح کے اختیارات صرف اسی کے قبضہ قدرت میں، تمام نفع، نقصانات، عزتیں اور ذلتیں اس کی مرضی اور منشا کے تابع، وہ زندگی اور موت کا اکیلا مالک، زندگی دینے والا بھی وہی ہے اور زندگی واپس لے لینے والا بھی وہی ہے جو زندگی کی آسائشیں فراہم کرتا ہے، رزق عطاتا ہے، رزق میں وسعت فرماتا ہے، بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت سے نوازنے والا، بیٹوں کے خواہش مندوں کی خواہش پوری کرنے والا اور بیٹیوں کے آرزو مندوں کی آرزو پوری کرنے والا سوائے عرش والے کے اور کوئی نہیں، وہی ہے جو مشکلات میں پھنسے ہوں کی مشکل کشائی فرماتا ہے، بے کسوں اور بے بسوں کی بے کسی اور بے بسی میں مدد کو پہنچتا ہے، وہ ملک الاملاک مالک الملوک ہے، وہ جس کو چاہے اقتدار عطا کر دے اور جس سے چاہے اقتدار چھین لے، جس کو چاہے زمین سے اٹھائے اور تخت پر لا بٹھائے اور جس کو چاہے تخت سے کھینچے اور تختے پر پھینک دے، وہ جس کو چاہے عزت سے سرفراز کر دے اور جس کو چاہے ذلت سے ہمکنار کر دے،
وہ جس کو چاہے نفع دے، وہ جس کو چاہے نقصان پہنچائے، اور ایسا مختار کل، ایسا کامل قدرت والا ہے وہ کہ اگر وہ کسی کو نفع دینے پہ آ جائے تو ساری کائنات والے مل کر بھی اس نفع کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، اور اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانے پہ آ جائے تو ساری دنیا مل کر بھی چاہے تو اس نقصان کو پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ اس لیے تمام التجائیں، ساری حاجات، مناجات صرف ایک اس کے سامنے رکھنی چاہیے اور کسی کے نہیں۔ اللہ کی کبریائی کے بیان کے بعد انگنت درود و سلام، تحیات و تسلیمات سید الرسل، سید البشر، سید ولد آدم، محسن انسانیت، امام الانبیاء، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکرمہ و مطہرہ پر، کہ جن کی ہر بات، ہر فعل ہمارے لیے قابل حجت، واجب تعمیل اور سب سے بڑھ کر باعث نجات، اللہ کی رحمت و برکات کے سارے خزانوں کے سارے دروازے نبی مکرم، ہادی عالم، محسن اعظم، فخر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، ذات بابرکات پر کھل جائیں کہ آپ نے ہمیں وہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں جو ہمارے روز و شب کو رہنمائی بخشنے والی، ہماری تہذیب اور ہمارے تمدن کو نکھارنے سنوارنے والی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تعلیمات ہیں جو ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی کامیابی و کامرانی کا باعث اور ضامن۔ حضرات، مجھے برادر مکرم حضرت حافظ بابر فاروق رحیمی حافظہ اللہ کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی تھی کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی رفت کے حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کروں۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس کائنات میں آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی ہوگا۔ مضت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَا فَأَجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ۔ صدیاں بیت گئیں، زمانے لٹ گئے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے، اب قیامت قائم ہو جائے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ عدیم النظیر ہیں، بے مثال ہیں، لاجواب۔ جب آپ جیسا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ کس میں ایسا یارہ تقریر، کس کے پاس ایسا ملکہ تحریر؟ کون ہے ایسی قوت بیانی یا طاقت لسانی کا صاحب کہ جو مدینے والے کی شان، ان کی شایان شان بیان کرنے کی سکت رکھتا ہو؟ کوئی نہیں۔ وہ تو وہ ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اولا، سب سے افضل، کامل، مکمل، اکمل حیثیت میں پیدا کیا ہے، اور صرف پیدا ہی نہیں فرمایا بلکہ خود عرش والے نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کر آسماں کے چاند کو شرمانے والے، تو وہ ہے کہ جس کے ذکر کو ہم نے بلند ترین کر دیا ہے، تو جس کے ذکر کو عرش والے نے بلند کیا ہو، کائنات میں کوئی نہیں کہ اس کے ذکر کا حق ادا کر سکے۔
یا اس کے ذکر کا احاطہ کر سکے۔ ایک ہوتی ہے وسعت ذکر، ایک ہے رفعت ذکر۔ وسعت ذکر، کسی انسان کا شہرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ذکر یکدم پھیل جاتا ہے دنیا کے اندر، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کا شہرہ نیک نامی کے ساتھ ہو، عزت کے ساتھ ہو۔ بدنامی بھی ایک قسم کی شہرت ہے اور وسعت ذکر ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے وسعت ذکر کی بات نہیں کی، یہاں بات کی ہے رفعت ذکر کی۔ اللہ رب العزت نے سونے مدینے والے کے ذکر کو رفعت عطا فرمائی، بلندیاں عطا کی۔ لوگوں کا شہرہ وقتی ہوتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جاتا ہے، مرور زمانہ کی وجہ سے ناپید ہو جاتا ہے وہ ذکر، پھر کوئی جانتا تک نہیں ہوتا، کوئی سمجھنا تو دور کی بات، جانتا تک نہیں ہوتا۔ اور ایک مدینے والے کی ذات ہے جس کو اللہ رب العزت نے رفعت ذکر سے نوازا ہے کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ آپ کے ذکر کو وسعت بھی مل رہی ہے، رفعت بھی مل رہی ہے، مقبولیت کے ساتھ، ممدوحیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر ہے، روایات کے اندر، امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کئی روایات نقل کی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند ترین کر دیا ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم سے دریافت کیا کہ جبرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح وہ بلندیاں کیا ہیں جن سے میرے ذکر کو ہمکنار کیا گیا ہے، وہ آلائیاں، وہ بالائیاں، وہ اونچائیاں کیا ہیں؟ تو حضرت جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم کا جواب روایات کی صورت تفاسیر میں ہے، کہا سونے آپ کے ذکر کی بلندیوں کی کیفیت یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب جب میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر ہوگا۔ جہاں جہاں میری شان ربوبیت کا ڈنکا بجے گا، تیری شان رسالت کا ڈنکا بجے گا، جہاں میری ذات کبریائی کی بلندیوں کا ذکر ہوگا، وہاں تیری مصطفائی کا ذکر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے ساتھ خاص کر لیا ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ دنیا میں آتا ہے، سب سے پہلی پیاری آواز اس کے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے، سونے اللہ کے ساتھ ساتھ سونے مدینے والے کا ذکر ہے۔ اور پھر جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آخری عکس وہ ہوتا ہے جب اس کو قبر کی پنہائیوں کے اندر، تنہائیوں کے اندر دفن کیا جانے لگتے ہیں، تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ وہاں بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا ذکر ہے۔ اور زندگی کے جتنے لمحات ہیں، کیا دن کیا رات کے اوقات، ہر جگہ اللہ کے ذکر کے ساتھ سونے مدینے والے کا ذکر ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حسان؟ کائنات کے سب سے بڑے نعت خواں، کائنات میں سب سے بڑھ کر مداح رسول، وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے لیے اللہ کے نبی اپنا ممبر بچھا دیا کرتے تھے، اپنے ممبر پہ حضرت حسان کو بٹھا کر خود سامنے تشریف فرما ہو کر اپنی نعت سنا کرتے تھے۔ اور صرف نعت سنتے نہیں بلکہ فرماتے حسان مؤید بروح القدس ہے، اللہ جبریل کے ذریعے سے حسان کی مدد کرے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیت
ورفعنا لک ذکرک کی تشریح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے نعت کے اشعار میں کہتے ہیں ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشک لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا لوگو تمہیں کیا معلوم کہ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے نبی کے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے، تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، تمہیں احساس نہیں ہو سکتا کہ سونے نبی کے ذکر کو اللہ رب العزت نے کس طور بلند کیا ہے۔ ایک ہی دلیل دی ہے حضرت حسان بن ثابت، کہا ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ، اللہ نے اپنے سونے نبی کے نام کو اپنے نام میں ضم کر لیا کہ ایک مؤذن ایک جگہ پر ایک دن میں 5 وقت نماز کی اذان دیتے ہوئے جب یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول، اللہ کے ذکر کے ساتھ سونے نبی کا ذکر ہے۔ اور حضرات اذان ایک سونی آواز ہے، ایسی منظم آواز کائنات کے کسی طبقے کے پاس نہیں۔ کیا یہود، کیا ہنود، کیا نصارہ، کیا مجوس، پوری دنیا کے اندر جتنے طبقات ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں یا اللہ کے نہ ماننے والے، کسی کے پاس ایسی آواز نہیں، ایسا ترانہ اور نغمہ نہیں جیسا مسلمانوں کے پاس ہے کہ ایک ایک دن میں ایک ایک جگہ پورے ذوق، شوق اور جوش کے ساتھ نہایت منظم انداز میں اس آواز کو بلند کیا جاتا ہے۔ اور اذان کی یہ آواز صرف خطہ حجاز ہی میں بلند نہیں ہوتی، صرف عرب ممالک ہی میں بلند نہیں ہوتی، کفر زار ہند کے اندر بھی بلند ہوتی، بلکہ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مسلمان موجود نہ ہو، اور جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں اذان کی آواز بلند کی جاتی، اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے ذکر کو بلند کیا جاتا ہے۔ اور آج سے 35 سال قبل ایک کاوش کی تھی کہ آپ دیکھیے سب سے پہلے فجر کی اذان کا وقت عالم اسلام کے ممالک میں انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں ہوتا ہے، اور پھر صرف انڈونیشیا کے اندر مشرقی جزائر سے لے کر مغربی جزائر تک صرف انڈونیشیا کے اندر 1 گھنٹہ 25 منٹ تک فجر کی اذانیں گونجتی۔ ابھی وہاں وقت ختم نہیں ہوتا کہ ملایا، ملیشیا، سماٹرا کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کے اندر فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی، پھر برما کے اندر، ڈھاکہ کے اندر، اور ڈھاکہ اور کلکتہ کا ایک ہی وقت ہے، کلکتہ سے لے کر سری نگر تک صرف اس علاقے کے اندر 1 گھنٹہ 40 منٹ تک فجر کی اذانیں گونجتی ہیں۔ پھر پاکستان کے اندر وقت شروع ہو جاتا ہے، شکرگڑھ سے لے کر گوادر تک پہلے وقت کے مطابق 40 منٹ تک اذانیں گونجتی ہیں۔ پہلا وقت ختم نہیں ہوتا، دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی وقت ختم نہیں ہوتا کہ ایران کے اندر، افغانستان کے اندر، ایران کے ساتھ ترکی کے اندر، پھر انٹاکیہ سے لے کر یونان تک ابھی فجر کی اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں کہ خطہ عرب کے اندر داخل ہو جاتی ہے، حجاز مقدس کے اندر، متحدہ عرب امارات کے اندر، اردن کے اندر، شام کے اندر، پھر مصر کے راستے افریقی ممالک میں، اور افریقی ممالک کے بعد بحر اوقیانوس کے ساحلی ممالک کے اندر حضرات ابھی فجر کی اذانیں افریقی ممالک کے اندر گونج رہی ہوتی ہیں کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے اندر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کا ختم نہیں ہوتا کہ عصر کا شروع ہو جاتا ہے، عصر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ مغرب کا شروع ہو جاتا ہے، مغرب کا ختم نہیں ہوتا کہ عشاء کا شروع ہو جاتا ہے۔ اور انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے
عشاء کی اذان 9 گھنٹے 20 منٹ کا فاصلہ طے کر کے ابھی افریقی ممالک کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے اندر پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک گھڑی ایسی نہیں کہ جب دنیا کے کسی نہ کسی کونے کے اندر اذان کی آواز بلند نہ ہوتی۔ جہاں جہاں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ سونے مدینے والے کے ذکر کو رفتیں مل رہی ہوتی ہیں، بالائیاں مل رہی ہوتی ہیں، اونچائیاں مل رہی ہوتی ہیں، آپ کا نام گونج رہا ہوتا ہے۔ اسی طرف اشارہ کر کے حضرت بلال، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ضم الالہ اسم النبی ما اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، کہ اللہ نے اپنے نام میں اپنے نبی کے نام کو ضم کیا کہ ایک مؤذن 5 وقت کی اذان دیتے ہوئے جب کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ تو ساتھ ہی کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہلے شعر کے اندر کہا ضم الالہ، ضم کیا، اور دوسرے شعر کے اندر کہا وشک لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد، کہ اللہ نے اپنے نام میں سے اپنے نبی کے نام کو نکالا کہ وہ عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا سونا نام ہے، قربان جائیے، ہونٹ ہونٹوں میں پیوست ہو کر رہ جاتے ہیں، ایک شیرینی سی مٹھاس سی لہجے میں گھل جاتی ہے۔ بار خدایا یہ کس کا نام میری زباں پہ آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ محمد باب تفعیل سے وہ ذات والا صفات، وہ ذات بابرکات، وہ ذات گرامی قدر جس کا انگ انگ قابل تعریف ہے، جس کے لمحے لمحے کے لیے تعریف کی جائے، کوئی اپنا ہو یا غیر، یگانہ ہو یا بیگانہ، مسلم ہو یا غیر مسلم، کوئی چاہے یا نہ چاہے، جب بھی آپ کا ذکر کرے گا بے ساختہ مجبور ہو کر آپ کی تعریف کرے گا۔ جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی کائنات میں سب سے بڑھ کر ستائش کی جائے، جس کی شان اور شوکت کے لیے لوگوں کی زندگیاں وقف ہو جائیں، اگر وہ محمد نہیں ہوں گے تو اور کون ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑھ کر تعریفوں کے لائق اور سب سے بڑھ کر جس کی تعریف کی جاتی ہے، لائق بھی ہے تعریفوں کے اور تعریف کی بھی جاتی ہے۔ حضرات، کوئی تعصب اور اناد کی بات نہیں، کسی قسم کی عصبیت سے ہٹ کر اس وقت کائنات میں سب سے زیادہ کس کے نام پر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں؟ لوگ آپ کا ذاتی اسم گرامی یا صفاتی اسماء گرامی اپنے بچوں کے ناموں کے اندر بطور تبرک کے شامل کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس کی ہستی پر، جس کے نام نامی اسم گرامی پر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کرونا شروع ہونے سے پہلے میں برطانیہ میں تھا تو میں نے اپنے چند دوستوں سے پوچھا کہ یہاں سب سے زیادہ نام کس کے رکھے جاتے ہیں؟ انہوں نے ایک حیران کن بات میرے سامنے رکھی، کہا پچھلے سال جس کا نام سب سے زیادہ رکھا وہ اولیورڈ ہے، اور اس سال جو سب سے زیادہ نام رکھا گیا وہ ہنری۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے بچوں کے جو نام رکھے اور کمپیوٹر کے ذریعے سے جب نکالا گیا تو وہ تھوڑے تھوڑے سپیلنگ کے فرق کے ساتھ 5 کیٹیگری کے اندر محمد آئے۔ کسی نے ایم کے بعد یو لکھا تھا، کسی نے ایم کے بعد او لکھا تھا، کیٹیگری الگ ہو گئی۔ کسی نے ڈبل ایم لکھا، کسی نے سنگل ایم لکھا، کسی نے آخر میں ڈی سے پہلے اے لکھا، کسی نے ای لکھا۔ یہ 5 کیٹیگریوں میں تقسیم ہو گیا نام، اور اگر ان 5 کو جمع کیا جائے
تو پچھلے سال بھی محمد پہلے نمبر پر تھا، اس سال بھی پہلے نمبر پر۔ یہ برطانیہ کے اندر حقائق، لیکن میں اس سے ہٹ کر یہ کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر جس ہستی کے نام پر سب سے زیادہ نام رکھے جاتے ہیں وہ آمنہ کے لال ہیں، ہمارے سونے مدینے والے کی ذات مکرمہ ہے۔ اور کون حضرات سب سے زیادہ جس پر لکھا گیا، لوگ لکھتے چلے جا رہے ہیں، ہر زبان کے اندر جس کی سیرت کو لکھا گیا، کتابوں کی صورت میں، کتابچوں کی صورت میں، پمفلٹوں کی صورت میں، مضامین کی صورت میں، وہ صرف اور صرف مدینے والے کی ذات محترمہ ہے۔ بلکہ یہاں تو میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک میں ایک ہی ہستی کی ذات کی عمر کی زندگی کی قسم کھائی، اور وہ سونے مدینے والے کی ذات میں فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، سونے تیری عمر کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیرے لمحات حیات کی قسم۔ عمر کا لفظ زندگی کے تمام مراحل کا احاطہ کرتا ہے۔ ولادت اس میں آ جاتی ہے، شیرخوار کی دودھ پینے کا عرصہ اس میں آ جاتا ہے، بچپن اس میں، لڑکپن اس میں، نوجوانی اس میں، جوانی، ادھیڑ پن، بڑھاپا، موت تک کے سارے مراحل۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ کی ذات کی، آپ کی عمر کی قسم کھائی ہے، آپ کے اقوال و افعال، آپ کے اوصاف و اطوار، آپ کی نشست برخاست، اٹھک بیٹھک، چلت پھرت، خلوت جلوت، سب کی قسم کھائی ہے آپ۔ اور جانتے ہیں کیوں کھائی ہے؟ قسم کھائی جاتی ہے زور بیان کے لیے، قسم کھائی جاتی ہے چیلنج کے طور پر، قسم کھائی جاتی ہے کسی کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے، اور قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے طور پر۔ یہاں اللہ رب العزت نے ساری اغراض اس قسم کے اندر آ جاتی۔ 1,44,000 نبی اور رسول آئے، مسند احمد کی روایت کے مطابق، جو حضرت ابو ذر سے روایت کہ پیارے رسول نے فرمایا 124 نبی تھے، جن میں سے 315 رسول تھے۔ اب مجھے بتائیں 1,24,000 میں سے سارے جلیل القدر تھے، عظمت والے، شان والے، شوکت والے، اونچے مقام والے، اور ان پر ایمان لانا ہمارا ایمان ہے۔ جو انبیاء اور رسول پر ایمان نہیں لاتا اس کا ایمان نہیں۔ لیکن مجھے بتائیں کتنے نبیوں اور رسولوں کے حالات زندگی آج لوگوں کی نگاہ کے سامنے؟ حالات زندگی تو دور کی بات، نام کتنوں کے ہیں آج دنیا کے سامنے۔ قرآن پاک میں پیارے رسول کے ذکر کے ساتھ ساتھ 26 کے قریب نبی اور رسولوں کا ذکر ہے، اور اگر محرف بائبل کا سہارا لے لیں اور ان ہستیوں کو بھی شامل کر لیں جن کو بائبل کے اندر نبی کہا گیا ہے، تو یہ تعداد 78 اور 80 سے زیادہ نہیں بڑھتی۔ اب مجھے بتائیں کہاں 1,24,000، کہاں 80؟ اور ان 80 میں سے کتنی ایسی بزرگ ہستیاں ہیں انبیاء کرام کی جن کے پورے حالات ہمارے سامنے ہوں۔ اس وقت 3 اقوام ایسی ہیں جن کو معلوم ہے ان کے نبی کون تھے۔ جوش یہودی ہیں جن کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان اور داؤد ان کے نبی تھے۔ عیسائی ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے نبی تھے، اور الحمدللہ مسلمان ہیں۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کیا حضرت سلیمان کے حالات کما حق موجود ہیں؟ حضرت داؤد کے حالات موجود ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کا تذکرہ تک نہیں ہے تاریخ کے اندر۔ تذکرہ تو ہے لیکن محفوظ نہیں۔ آج ان کی تورات کی جگہ پر 5 کتابیں ہیں جنہیں اسفار خمسہ کہا جاتا ہے۔ ایک کتاب تکوین، دوسری کتاب اخبار، تیسری کتاب خروج، چوتھی کتاب عدد، 5ویں کتاب تثنیہ، یہ کتاب استثناء۔ ان کے اندر حضرت موسیٰ کے حالات ہیں لیکن سارے کے سارے نہیں۔ اور عیسائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر جو جیسس کا چیپٹر ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات، وہاں واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے معلوم دنوں کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں۔ 50 دن 2 مہینے بھی نہیں بنتے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا تو ان کی عمر
32 یا 33 سال بتائی جاتی۔ حضرات ایک طرف معاملہ یہ ہے اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن مجید کو محفوظ رکھا اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک انداز، ایک ایک رخ اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ سونے نبی کے لمحات حیات ہی تو ہیں، اور کیا ہے؟ آپ چلتے کس طرح تھے، آپ پھرتے کس طرح تھے، آپ اٹھتے کس طرح تھے، آپ بیٹھتے کس طرح تھے، آپ کھاتے کس طرح تھے، آپ پیتے کس طرح تھے، آپ کے گھر کے معاملات کیا تھے، آپ کے باہر کے معاملات کیا تھے۔ یعنی ہم یہ بات اگر وثوق کے ساتھ کہیں کہ لاؤ بھائی کوئی ایسی ہستی کہ جس کو دیکھ کر، جس کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں، جس کو فالو کر کے ہم اپنی دنیا و آخرت کا سامان کر سکیں، تو ممکن ہے جو جس کو مانتا ہے اس کو لا کر سامنے کھڑا کر دے۔ لیکن یہی سوال اگر تھوڑے سے تبدل کے ساتھ، تبدیلی کے ساتھ ہم یوں پیش کریں کہ کوئی ہے کائنات میں ایسی ہستی کہ جس کی زندگی کا ایک ایک پہلو، جس کا ایک ایک عمل، جس کا ایک ایک فعل، جس کی زندگی کا ایک ایک رخ، ایک ایک انداز روایت اور درایت کے اصولوں کے پیش نظر پورے حزم و احتیاط کے ساتھ محفوظ ہو، تو رب کعبہ کی قسم سوائے مدینہ کے تاجدار کے کسی کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کی امت کی قسم، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ پر لکھا گیا، آپ کی سیرت میں لکھا گیا، سب سے زیادہ سیمینارز، جلسے، کانفرنسیں سونے نبی کی سیرت کے حوالے سے ہوتے ہیں، سونے نبی کے ذکر کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ یہ بھی رفعت ذکر کا ایک انداز۔ آپ دیکھیے کہ پہل جب آپ نے اعلان کیا، چند لوگ تھے آپ کے ماننے والے، خوشبو پھیل رہی تھی، ذکر کو بلند ہونا ہی ہونا تھا۔ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد لوگ والا و شیدا ہوتے چلے گئے، آپ کے گرویدہ ہوتے چلے گئے، دل و جان سے آپ پر فدا ہوتے چلے گئے۔ آپ دیکھیے بدر کے مقام کے اندر 313 کے قریب تھے، پھر اگلے سال تعداد 1000 تک پہنچی، پھر اس سے بعد حدیبیہ کے مقام پر 1400 یا 1500 تھے، پھر اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مکہ کے اندر قدم رنجا ہو رہے تھے، 10,000 قدوسیوں کا لشکر آپ کے ساتھ، پھر حنین ہے، تبوک ہے، تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کے ماننے والے ہیں تو مدینہ کا تاجدار ہے اور کوئی نہیں۔ اس بر صغیر کے اندر 1876 کے اندر انگریز نے مردم شماری کروائی، کہا مسلمانوں کی تعداد پورے بر صغیر کے اندر 4,27,00,000۔ آج صرف پاکستان کے اندر جو پورے بر صغیر کا نواں حصہ ہے، یعنی 8 حصے اور طرف یہ نواں، صرف اس ملک کے اندر 22 کروڑ کے قریب مسلمان، انڈیا کے اندر کہیں زیادہ ہے، بنگلہ دیش کے اندر پاکستان سے زیادہ ہے، صرف اس خطہ ارضی کے اندر قریباً 59 کروڑ کے قریب مسلمان، اور پوری دنیا میں جو اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں 1,77 کروڑ کے قریب، اور ہر چڑھتا سورج سونے نبی کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس لیے یہ رفعت ذکر کا ایک انداز۔ حضرات میں ایک اور بات عرض کرنی چاہتا ہوں، حضرت جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم کی ذات مطہرہ کے حوالے سے، آپ کے فرمان کے حوالے، ترمذی کے اندر ایک روایت معراج کے واقعات کے اندر کہ حضرت جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم آپ کی سواری کے لیے، معراج کے سفر کی سواری کے لیے براق لے کر آئے۔ ترمذی کے الفاظ ہیں، براق نے شوخی دکھانے کی کوشش، جب آپ اس پر سوار ہونے لگے
تو اس نے شوخی دکھانے کی کوشش کی. اور میں یہ کہتا ہوں، اکثر کہا کرتا ہوں کہ براق کی کیا جرت تھی کہ سونے نبی کے سامنے شوخی دکھاتا. یہ شوخی در حقیقت سبب بنی ان کلمات کا جو حضرت جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم نے سونے نبی کی عظمت میں کہے تھے. کیا الفاظ ہیں؟ ترمذی کے الفاظ. کہا اب محمد تفعل هذا، اب محمد تفعل هذا ما رکبک اکرم عند اللہ منہ. تجھے معلوم ہے آج تجھ پر کون سوار ہونے لگا ہے؟ آج تجھ پر وہ ہستی سوار ہونے لگی ہے جس سے بڑھ کر کرامت والا، بزرگی والا، اکرام والا، تکریم والا، احترام والا، عزت، عظمت، شان اور شوکت والا، منقبت اور مرتفت والا، اشرفیت و عرفیت والا اللہ کے ہاں کوئی ہے ہی نہیں. عند اللہ کے الفاظ ہیں، عند اللہ. اسی طرح کے الفاظ بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، کتاب التفسیر کے اندر. یہ جو آیت تھی نا لعمرک انہم لفی سکرتہم یامہون، اس کی تشریح میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ یہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہیں. اسی طرح سگے چچا زاد جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. اور یہ وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر اپنی سینے کے ساتھ بھینچ کے دعا کی تھی کہ اللہ عبداللہ کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. اس لیے امت مسلمہ یہ مانتی ہے کہ سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ورفعنا اس لعمرک انہم لفی سکرتہم یامہون کی تفسیر کے اندر بخاری کی روایت، وہ کہتے ہیں ما خلق اللہ نفسا اکرم علی اللہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں، اللہ رب العزت نے آپ کی ذات کی قسم اس لیے کھائی ہے، آپ کی زندگی کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ اللہ کے ہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اشرف، افضل، اعلیٰ، اولا، عرفہ کوئی ہے ہی نہیں. یہاں علی اللہ کے الفاظ ہیں اور جبریل نے جو کہا وہ عند اللہ کے الفاظ ہیں. فرق یہ کہ اگر ممدوحیت کے لحاظ سے دیکھیں، اگر محبت کے لحاظ سے دیکھیں، فضیلت کے لحاظ سے دیکھیں تو اللہ، اللہ کے ہاں کوئی ہے ہی نہیں. اور عند اللہ کا مطلب یہ جو ہے نا زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود، تمام تر گہرائی و گہرائی کے باوجود اللہ کی کائنات میں ایک ذرے کے برابر ہے، ایک ذرے کے برابر، ایک ذرے کے برابر ہے. یہ ساری زمین اللہ کی کائنات. عند اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں سونے نبی سے بڑھ کر عظمت والا، شان والا، شوکت والا اور کوئی نہیں. اس لیے جبریل نے کہا تھا ما رکبک اکرم عند اللہ من، اس سے بڑھ کر عزت، عظمت، تکریم، کرامت اور بزرگی والا کوئی نہیں. امالی کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دلائل النبوہ کے اندر بہقی نے کچھ اور الفاظ بھی حضرت جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم کی طرف منسوب کیے ہیں کہ انہوں نے کہا قلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ارا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت جبریل کے اس کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا، کہا آفاق کہا گردیدام بسیار خوب دیدام مہر بتان لرزیدام. آفاق کہا گردیدام بسیار خوب دیدام مہر تاباں لرزیدام. لیکن تو چیزیں دیگرے قلبت مشارق الارض و مغاربہا. اور حضرت جبرائیل وہ ہیں اللہ کے وہ محترم مکرم فرشتے
جن کی اللہ کی طرف سے یہ ڈیوٹی تھی کہ ہر دور کے، ہر علاقے کے، ہر قوم کے نبی اور رسول پر وحی لے کر جائیں، ان سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ جبرائیل سے بڑھ کر انسان کا مشاہدہ کس نے کیا ہوگا؟ ہر دور کے لوگوں کو دیکھا، ہر قوم کے لوگوں کو دیکھا، ہر علاقے کے لوگوں کو دیکھا، پھر یہ کہا کہ کلبت مشارق الارض و مغاربہا، کہ میں مشرق سے لے کر مغرب تلک گیا، میں نے شمال سے جنوب تک پرواز کی، ہر دور کے سونے بھی دیکھے، منمونے بھی دیکھے، سندر سروپ دیکھے، چندہ کے روپ دیکھے، قسمہ قسم کے دیکھے، رنگ برنگ دیکھے، دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے، لیکن اے آمنہ کے لال تجھ سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا نہیں۔ اور کس طرح آتا کہ اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں، وہ سب سے اشرف ہیں، سب سے افضل ہیں، کامل، مکمل، اکمل، الفا، اعلیٰ، اولا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا اعلان ہے کہ مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور اگر مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو رب کعبہ کی قسم مدینے والے کی بات جیسی بھی کسی کی بات۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔